پہلے ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا وہ نیک بیوی کا انتخاب، رشتوں میں کس طرح سے ہمیں انتخاب کرنا ہے نا. تو ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے ہمیں متقی لڑکی تلاش کرنی ہے اپنے بیٹے کے لیے تاکہ ہماری نسلیں بھی تقوی میں ہو، متقی بنے. تو انتخاب جو ہے وہ جو رفیق حیات ہے، شریک حیات ہے زندگی کی، تو بہت ہی سخت اور کٹھن مرحلہ ہے، اور اس میں اس کام میں جلد بازی سے کام لینا بہت نقصان کا باعث بنتا ہے. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ رشتہ اچھا پیسے والا دکھ رہے ہیں لوگ، اور ہم نے سوچا بھائی بہت پیسے والے ہیں، بہت اچھے ہیں، اور ہم نے جلد بازی میں رشتہ طے کر دیا. لیکن پھر بعد میں پتہ کیا چلتا ہے کہ فلاں مسئلہ تھا، فلاں مسئلہ تھا، ہے نا. بیہیویئر کے اعتبار سے اتنے مسائل تھے. تو بچیوں کا رشتہ طے کرنے سے پہلے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ہمیں بہت تھوڑا سا جانچ پڑتال کر لیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. کیونکہ پھر اس طرح سے کیا ہوتا ہے، بندے نے جلد بازی میں کام لیا، نقصان بھی ہوا اور مایوسی بھی ہوتی ہے، پھر بندہ کم ہمت ہو جاتا ہے. اور پھر کم ہمتی کیا ہوتی، زہر قاتل ہے انسان کے لیے. یعنی اگر 2-4 جگہ رشتہ گیا ہو اور وہاں سے جواب ہاں میں نہیں ملا تو اکثر گھر والے کیا ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب کون دے گا، کتنے سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو سارے خاندان میں چھان بین کر لی، اب کوئی نہیں ملتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، اب کوئی بھی لڑکی ہو، چاہے وہ مناسب ہو، ہمارے بیٹے کے لیے نامناسب ہو، رشتہ کیا کرتا ہے، انسان کر دیتا ہے. اس طرح پھر کیا ہوتا ہے، اچھے بھلے پڑھے لکھے نوجوان کا نکاح جو ہے وہ ایسی لڑکی سے کر دیا جاتا ہے جو کسی طرح بھی اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی. سمجھ رہے، پھر ساری زندگی آپس میں انبن ہوتی رہتی، لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نہ کرے طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، خلا تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو اسی لیے جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں، اور کیا کہتے ہیں، گھبرائیں نہیں. تھوڑا مشکل کام ہے رشتہ تلاش کرنا، لیکن اللہ سے مدد مانگتے رہیں مستقل. اور اگر کہیں اچھا جم رہا ہے، جانچ پڑتال کر لی تو پھر کر لیں. لیکن اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے 2-4 جگہ تو گھبرائیں نہیں. دیکھیے، دینداری ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ 4 چیزوں کی بنیاد پر ایک لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے. تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ایک عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے نا، کہ لمالیہا، اس کے مال کی بنیاد پر، لجمالیہا، اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر، لحسبیہا، اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر، اور لدینہا، اس کے دینداری کے بنیاد پر، ہے نا. تو دینداری حسب نسب کے بعد حسن جمال بھی ہونے والی بیوی میں دیکھنا اہم ہے. دینداری ہم نے دیکھ لی، حسب نسب دیکھ لیا، اب ہم یہ دیکھیں کہ وہ لڑکی دکھنے میں تو اچھی ہے. سمجھ رہے، یعنی جس رفیق حیات کا ہم نے انتخاب کیا ہے، حکمت اور بصارت کے ساتھ ساتھ اطمینان اور سکون سے فیصلہ کرنا چاہیے. دیکھو پہلے دور میں کیسا ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ نا، لڑکا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو سمجھ میں آئے، امی بہنیں جو بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے میرا نکاح کر دو، جو بھی آپ کو اچھی لڑکی سمجھ میں آتی ہے. لڑکی کو دکھایا، لڑکے کو دکھایا نہیں ہے. سمجھ رہے، اور میری امی ابا جہاں بول دیں گے میں وہاں کر لوں گا. لڑکا کیا کہتا ہے، میرے ماں باپ جہاں بول دیں گے میں وہاں کر دوں گا. اور یہ میرے سامنے کی دیکھی ہوئی بات میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ ماں باپ کے بولنے پہ نکاح تو کر لیا لڑکے نے، لیکن نکاح کے بعد لڑکی کی صورت لڑکے کو پسند نہیں آئی، اس کا دل ہی راغب نہیں ہوتا تھا اس کی طرف. پھر کیا ہوا، اس نے اس کو طلاق دے دی. سمجھ رہے، تو نکاح میں جو ہے چہرہ جو ہے، یعنی لڑکے کو بھا جائے، ہمیں پسند آئی ہے، ہم اپنے نظریے سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو ایک نظر لڑکی کو بھی دکھائیں، جذباتی فیصلہ نہ کریں. ایک نظر دیکھنا کیا ہے، لڑکی کو مستحب ہے نا. بہت سے نوجوان لڑکے اور ان کے والدین جو ہوتے ہیں اور ان کی بہنیں جو ہے وہ سب میک اپ کیے ہوئے چہروں کا رنگ دیکھ کر کیا ہوتی ہے، محصور ہو جاتی ہے کہ وہ کتنی خوبصورت ہے. رشتہ طے ہو گیا، اس نے میک اپ کر کے لڑکی نے آئی تھی، خوب سارا فاؤنڈیشن اور کریم، اور آج کل وہ فوٹو وغیرہ تو کیسے ایک سے ایک فلٹر کے فوٹو ملتے ہیں. تو جب میک اپ اترا چہرے سے تو ہائے افسوس، یہ کیا میں نے دیکھ لیا. سمجھ رہے ہیں، ایسی بات ہو جاتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ ہمیں شادیوں میں ہم نہ دیکھیں. شادی میں کوئی لڑکی نظر آ گئی تو شادی میں تو ظاہر سی بات ہے میک اپ کی ہوئی ہے، خوب زیادہ تیار ہوئی ہے، آنکھوں میں نکلی آئی لینسز لگایا ہے، نکلی پلک لگائی ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کتنی خوبصورت لڑکی ہے. ہاں، تو ہمیں ضیافتوں میں دیکھنے کی بجائے ہم گھر جا کے دیکھیں لڑکی کو.
تو مطلب یہ ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کو اس کی عام حالت میں دیکھ لے تو بہت ہی بہتر ہے، عام حالت میں. اور اس کی شریعت نے اجازت بھی دی ہے. حدیث میں نہیں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت سے منگنی کا ارادہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا نبی اللہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس عورت کو ایک نظر دیکھ لو. کیوں؟ کیونکہ تم دونوں کے درمیان میں الفت اور محبت ہونے کے لیے ایک نظر دیکھ لینا بہت مناسب اور بہتر ہے. سمجھ رہے؟ اب بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، تصویر دکھاتے ہیں لڑکیوں کو. کیا دکھاتے ہیں؟ تصویر. تو ہمیں تصویر نہیں بھیجنی ہے گھر میں اپنی. وہ ہونے والا اگر شادی ہو گئی تو لڑکے کا بھائی بھی دیکھ رہا ہے، لڑکے کے والد بھی دیکھ رہے ہیں، لڑکے کے بہنوئی بھی دیکھ رہے ہیں، ہاں اچھی لڑکی کر لو، ہاں اچھی لڑکی. دکھانا لڑکے کو ہے، کرنا لڑکے سے نکاح ہے، پورے خاندان کے مرد دیکھ رہے ہیں تو یہ تو بے پردگی ہوئی نا. تو ہم اپنی بیٹیوں کی تصویر نہ بھیجیں. اگر ہم لوگوں کو لڑکا پسند آ گیا ہے، ہاں بھائی ہم کو جم رہا ہے، پسند آ گیا ہے، اور لڑکے والے کو بھی لڑکی والے پسند آ گئے، جم رہے ہیں، تو اب کہہ لے کہ بھائی اب بات پسند آ گئی ہے، جم رہی ہے، اب ایک نظر آپ لڑکے کو دکھا لو. ایک نظر دکھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ تھوڑا جا کے اس کے ساتھ چائے پی کے آ جاؤ ایسا، تھوڑا چکر مار کے آ جاؤ ایسا، تھوڑا گارڈن میں نیچے تم لوگ ایک دوسرے سے مل لو ایسا، جیسے آج کل سوشل میڈیا پر دکھایا جاتا ہے. سب یہی سب تو دکھایا جاتا ہے نا. اور یہی ساری چیزوں کو دیکھ کر لوگوں کے اندر بے حیائی عام ہو گئی ہے. بس ایک نظر دیکھنے کا مطلب یہ ہے، لڑکی سامنے گئی، لڑکے نے اوپر سے نیچے دیکھا اور پھر سیدھا اندر. سمجھ گئے؟ وہیں بیٹھی ہے آرام سے صوفے پہ کونے میں نظر نیچی کر کے، لیجیے چائے، لیجیے ناشتہ، لڑکے کے سامنے آ کے. یہ ساری چیزیں نہیں. سمجھ؟ بس ایک نظر دیکھنا مطلب ایک نظر دیکھنا. سمجھ گئے؟ تو یہ ایک نظر دیکھنا کافی ہے اور یہ مستحب ہے، گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ اس طرح کرو. بعد میں پچھتانے سے اچھا ایک نظر دیکھ لو نا، تمہارے دل کو بھا گئی تو ٹھیک ہے. یعنی الفت محبت قائم رکھنے کے لیے، آپس میں اعتماد، دوستی، نرمی قائم رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے ایک نظر، کہ وہ پسند آ جائے، دل کو بھا جائے. اگر منگنی کرنے والا اور اپنے ارادے میں وہ پکا ہے، منگنی کا ارادہ ہے، ہاں مجھے کرنی ہے منگنی، لڑکی والے بہت اچھے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، خاندان اچھا ہے، سمجھ رہے، تو شادی کے لیے پہلے سے تیار ہے، تو اس کے گھر والے لڑکی کے اخلاق، اس کے چال چلن، اس کا حسب نسب جو بھی ہے، ساری چیزوں کو صحیح طریقے سے پتہ لگا لے. لڑکے کی والدہ کیسی ہیں، اس کی بہنیں کیسی ہیں، اس کو پسند کر لیا ہے، اب بات سب سمجھ میں آ رہی ہے، ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے، مکمل تحقیق کر لی، اب فیصلہ کر لیا کہ ہمیں یہاں رشتہ چاہیے. تو اب کیا کرے؟ لڑکے نے اپنی بہن یا ماں سے، اپنی والدہ یا بہن سے لڑکی کے خد و خال، چال ڈھال معلوم کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ میرے لیے قابل قبول ہے. ماں نے بہن نے آ کے بتایا نہیں مجھے لڑکی بہت اچھی لگی، بہت قاعدے کی ہے، بہت ادب سے رہتی ہے، با پردہ ہے، ہم نے اس کے بارے میں یہ بھی سنا ہے، اس کے گھر والے یوں بھی کہہ رہے تھے، ہم نے اڑوس پڑوس سے بھی پتہ لگا لیا ہے، بہت اچھی ہے. اب ہمیں تو پسند آئی بھائی، ہمیں تو ماں اور بہن کیا کہہ رہی ہے، ہمیں تو بہت اچھا لگا، پورا خاندان بھی اچھا ہے، ایک دم رہن سہن ان کا اچھا ہے. اب تم ایک نظر دیکھ کے بتا دو تمہیں کیسی لگی. سمجھ رہے؟ تاکہ کیا ہو جائے، تمہارے دل کو بھی اطمینان حاصل ہو جائے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اجازت سے بندہ فائدہ اٹھائے اس وقت میں. سمجھ رہے؟ کب دیکھنا ہے؟ جب بات سب جگہ سے طے ہو گئی تب، ہے نا. لڑکی کو ایک نظر دیکھ لے، پھر اس کے بعد اس میں دیکھو بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے فائدے چھپے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کی کوئی بھی بات، دین اسلام کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں، حکمت سے بھری ہوئی ہے. سمجھ رہے؟ لیکن یہ ضروری کہ تصویر سے بالکل پرہیز کریں. ہم تصویر بھیجنے سے بالکل بچیں، نہ تصویر منگنی میں جائے، نہ اپنی تصویر منگنی میں دی جائے، کیونکہ اس میں بہت بڑی برائی ہے. وہ یہ کہ ایک بہتری حاصل کرنے کے لیے کئی حکمتوں اور دینی پابندیوں کو توڑنا پڑتا ہے نا بندے کو.
ایک اچھا رشتہ مل رہا ہے. تو اب ہم نے کہا ہم نے فوٹو بھجوا دیا. اب فوٹو بھجوا دیا تو فوٹو پورے خاندان میں سرکل کر رہا ہے. چاچی ہونے والی چچی ساس کے گھر بھی گیا, ہونے والی پھوپھی ساس کے گھر بھی گیا, ہونے والی بڑی امی کے گھر بھی گیا, ہونے والی خالہ ساس کے گھر بھی گیا. وہ خالہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی دیکھ تیری خالہ کی بیٹی کے لیے یہ لڑکی دیکھ اچھی ہے نا. وہ پھوپھی کہہ رہی دیکھ تیری ماموں کی بیٹی کے لیے لڑکی آئی ہے اچھی ہے نا. اور پورے خاندان میں لڑکی کی تصویر چل رہی ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ مناسب نہیں ہے. ایک اچھائی, ہم ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں نکاح کا, اس نکاح کے کام میں ہم نے اتنی برائی پھیلا دی, اپنی تصویر پارسل کر دی. بہت بری بات ہے یہ. تو اس چیز سے بالکل بچنا ہے. اس چیز کی بالکل دین اجازت نہیں دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری خرابی ہے نا, تصویر میں حقیقت نہیں ہوتی ہے. تصویر میں حقیقت نہیں ہوتی ہے, صحیح اندازہ لگانا ناممکن ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے. دیکھنے کے لیے اور بھی کئی طریقے ہیں نا, اس پر ہم عمل کریں, لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ لڑکی کے جو والدین ہیں ان کی اجازت لینا چاہیے. ظاہر ہے جب اجازت ملے گی تبھی تو کوئی دیکھے گا نا. کوئی غیر مناسب طریقہ اپنانا نہیں پڑے گا, اور کیا ہوگا, شریفانہ طریقے سے لڑکی کو دیکھ لیں گے. جیسے مثال کے طور پہ اب ہم نے کہا کہ بھئی ہم کو سب پسند آ گیا, اب ہمیں آپ کی بیٹی کو دکھانا ہے, ایک نظر اپنے بیٹے کو دکھوانا ہے, تو پہلے ان کے ماں باپ سے اجازت. سمجھ گئے؟ اب اگر ہم نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں کریں گے, کام کرتے ہیں, اس کی لڑکی ہے نا وہ کالج جاتی ہے روز اسی رستے سے, تو جا بیٹا تو رستے میں جا کے اس کو مل لینا اور ہاں سلام دعا کر لینا. تو یہ تو غلط طریقہ ہو گیا نا. صحیح طریقہ کیا ہے کہ ماں باپ سے اجازت لے کے ساری باتیں جب پکی ہو گئی, سب پسند آ گیا, تو اب ایک نظر دکھانے کی باری آئی, پھر ڈن ہو جائے رشتہ ایک دم سے. بہت سے نوجوان لڑکوں کو کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے, تو ان کا جواب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دین دیکھا, کچھ اور نہیں دیکھا. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, میری بہن نے اور میری والدہ نے تو دیکھا ہے نا, وہ بہت سمجھدار ہیں, انہوں نے دیکھ لیا کافی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں. کچھ تو یوں کہتے ہیں کہ ایک تو بڑی مشکل سے ملی ہے, اب دیکھیں گے تو کہیں مسئلہ اور ہاتھ سے نہ نکل جائے, تو اب کہاں جائیں گے ہم دیکھنے کے لیے. کچھ کا تو معاملہ یہ ہو جاتا ہے. تو بعض یوں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے, ہم کیا کریں, ہمارے یہاں یہ رواج ہی نہیں, ماں باپ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا, ہمیں کرنا ہے. کچھ لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے. تو یاد رکھیں, ہم اسی وقت کامیاب ہوں گے جب اپنی اصلی شرافت عزت پر لوٹیں گے. اور ہماری اصلی شرافت اور عزت کیا ہے؟ دین ہے. کیا ہے؟ دین ہے. دین ہمیں کہتا ہے ایک جھلک دیکھو. ایک جھلک دیکھو مطلب ایک جھلک دیکھو, ملاقات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% جس نے پیروی کیا نا, تو اللہ کے نبی کی اتباع میں جتنی کمی ہوگی اتنا ہی دین اور دنیا کی عزت اور شرافت اور خیر اور برکت میں کمی ہوگی. سمجھ رہے؟ جتنا ہم اللہ کے احکامات کو توڑیں گے, آگے کی زندگی میں اتنی ہی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی شریعت کو, اس کے دین کو توڑا, غلط طریقے سے کام کر کے, غلط فیصلے لے کر. سمجھ رہے؟ جہاں لڑکی لڑکے شادی سے پہلے نہ ملے, نہ دیکھے, نہ بات چیت کرے. نہ دیکھے سے مراد ہوتا ہے نا فون پہ بات چیت, فون نمبر لے لیا, آپ کی بیٹی کا نمبر دے دو نا مجھے, تو اب میرا بیٹا اس سے بات کرنا چاہتا ہے. تو ماں نے سوچا اچھا منگنی ہو گئی ہے, نمبر دے دیتی ہوں, نہیں دوں گی تو برا لگے گا سامنے والوں کو, تو نمبر دے دیا. تو یہ ساری چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. بالکل نہیں, بالکل نہیں. تو جتنا ہم شریعت کے خلاف جا کر کام کرتے ہیں اتنا اس کی جو ہے نا نحوست کہہ سکتے ہیں ہم اسے, اتنی نحوستیں ہماری آنے والی زندگی پر پڑتی ہے. تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں. دیکھیے رشتے کے جو آداب ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے کہ نہ رشتہ بھیجو تم کسی رشتے پر یہاں تک کہ وہ رشتہ یا تو چھوٹ جائے یا سامنے والے کا نکاح ہو جائے. جیسے مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ سامنے والی لڑکی ہے نا, اس کے گھر فلاں کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے, اور اس کا بیٹا مال میں میرے بیٹے سے کم ہے, شکل صورت میں بھی میرے بیٹے سے کم ہے. تو اب میں میری بیٹی کا جب رشتہ بھیجوں گی نا تو پھر
وہ لوگ سامنے والا ہاں بول دیں گے اور اس کے رشتے کو انکار کر دیں گے. تو ہم نے کیا کیا؟ رشتے پہ رشتہ بھیجا نا. جب تک کہ ہمیں یہ کنفرم نہ معلوم ہو جائے کہ جس کا رشتہ سامنے گیا تھا ان لوگوں کا جواب مطلب کلیئر ہو گیا، ہاں نہ میں بات ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے بات، یا تو پکی ہو گئی یا تو نہ ہو گیا، تب تک کہ ہم رشتہ نہ بھیجیں. اگر وہ لوگوں نے سوچ بچار کے لیے ٹائم لیا ہے تو ہم رک جائیں. ہم اپنے گھر سے کسی اور کا رشتہ وہاں نہ بھیجیں، کیونکہ وہاں رشتے کی بات پہلے سے چل رہی نا کسی اور کی. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے کتنا لوگوں کے دلوں کا خیال رکھا، کہیں کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہر حال میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آگے دیکھیں، یعنی اگر کسی شخص کا رشتہ کسی لڑکی سے ہو رہا ہے اور لڑکی والے اس رشتے پر رضامند ہیں تو اس شکل و صورت میں دوسروں کو رشتہ بھیجنے کی اجازت نہیں، جائز ہی نہیں ہے یہ بات. سمجھ رہے کیوں؟ کیونکہ دوسرے رشتے میں اس چیز کا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید پہلا والا رشتہ وہ لوگ چھوڑ دے، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی. اور ایذائے مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. سمجھ رہے؟ تکلیف پہنچانا مسلمان کو حرام ہے. یعنی اس لڑکے کو الگ اور اس رشتے میں کوشش کرنے والے کو الگ دکھ ہوگا. سمجھ رہے؟ تو مسلم کو ایذائے مسلم حرام. اسی طرح اگر کسی رشتے پر اپنا رشتہ بھیج دیا تو یہ بھی حرام. رشتے پر رشتہ نہیں بھیجنا. اگر پہلے رشتے کا کوئی فیصد فیصلہ ہو یا نکاح کی صورت میں یا جواب دینے کی صورت میں تو اس شکل میں دوسرا پیغام ڈالا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت میں جب تک کہ سامنے والے کا جواب نہ آ جائے ہم اپنی بات نہ ڈالیں. بات سمجھ رہی ہے؟ آگے دیکھیں. اب دیکھیں، اچھا جتنے لوگ ایک چیز اور سمجھ لیں، جیسے کہ سامنے سے کسی کا رشتہ آیا تھا، سامنے سے کسی کا رشتہ آیا ہے، سمجھا میں نے اس بچی کا مطلب کوئی ایک بچی ہے اس کا رشتہ میں نے سامنے کسی لڑکی کو لڑکے والے کے یہاں پر میں نے بتایا کہ بہت اچھی بچی ہے، بہت نیک ہے، بہت صالح ہے. اب بات چل رہی ہے ان کی اور ان کی، سمجھ رہے؟ لیکن اب کیا ہوا، وہاں سے اس کی خالہ، اس لڑکی کی خالہ جو تھی، سمجھو اس کے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی تھی، اس کی خالہ کو معلوم ہے بھی کوئی رشتہ آیا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کی خالہ نے کیا کیا، رشتہ بھیج دیا. نہیں، میرے پڑوس میں جو لڑکی ہے وہ بہت اچھی ہے، بہت دیندار، اچھی پیسے والی بھی ہے، دہیج بھی اچھے ملیں گے، مجھے معلوم ہے نا بہت اچھی ہے، میری دیکھی ہوئی لڑکی ہے. سمجھ رہے؟ تو رشتہ بھیجنے والا جو بیچ میں پڑا تھا نا، رشتہ لگانے والا، سفارش کرنے والا، یعنی اس لڑکی کی خالہ، میں نے اگزامپل خالہ کی دی، ہاں، وہ بھی گنہگار. اس نے کس کا دل دکھایا؟ میرا دل دکھایا. اور میں نے جس کا رشتہ بھیجا تھا ان کے گھر والوں کا دل دکھایا، اتنے ساروں کا دل دکھایا. اور گنہگار کون کون ہوا؟ وہ اس کی خالہ اور وہ گھر والے لڑکی کے. جب کسی کا رشتہ تم کو معلوم ہے، وہاں بات چل رہی ہے، تو تم اپنی طرف سے کوئی اور لڑکے کا رشتہ مت بھیجو. اب اچھا چلو سمجھو رشتہ طے ہو گیا، بات پکی ہو گئی، جیسے کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بات پکی ہو گئی ہے، رشتہ طے ہو گیا ہے، سامنے والے کو سب پسند بھی آ گیا ہے، لڑکی کو ایک نظر دکھا بھی لیا. اب استخارہ کرنے کی باری آئی. کس کی باری آئی؟ تو استخارے کا ہم اہتمام کریں. استخارہ کرنے والے چند چیزوں کا، باتوں کا خیال رکھیں. دیکھیے، استخارے کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں، جو علماء نے اور بزرگان دین نے ہمیں بتلائی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو استخارے کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے وہ نفل پڑھنا ہے ہمیں. اور رات عشاء کی نماز کے بعد پڑھے یہ ضروری نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، رات میں پڑھ کے سوتے ہیں استخارے کی نماز. کوئی قید نہیں ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھیں. کوئی بھی وقت، بس مکروہ وقت نہ ہو. دن میں 3 مکروہ وقت ہوتا ہے نا، اس وقت میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. فجر کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس کے 20 منٹ میں، اور زوال کا وقت جو ظہر کے وقت سے 20 منٹ پہلے، 12 بجے، پونے 12 بجے، کبھی 12:15 بجے، آگے پیچھے تھوڑا ایسا ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں ٹھنڈی گرمی کے حساب سے. اور تیسرا وقت عصر اور مغرب کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے نا، تو اس وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے،
استخارہ نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی وقت میں ہم جب بھی فری ہوں ہم استخارہ کر لیں. اور استخارہ کرنے میں سونا بھی ضروری نہیں ہے, سمجھ رہے. تو 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت نفل کی ادائیگی کے لیے جو وقت منع ہے ان کو چھوڑ کر ہم ادا کریں. استخارے کی 2 رکعت نماز خود پڑھیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب آپا میرے بیٹے کا استخارہ آپ کر دو نا, آپ تو اللہ والے ہو, دیندار ہو, نمازی ہو, میں تو بڑی گنہگار ہوں. مولانا صاحب آپ استخارہ کر دو نا, یہ سب نہیں چلتا. ہم بتاتے ہیں, ہمارے استاذہ کہتی ہے بچوں جس کا معاملہ ہے وہ کتنا بھی گنہگار ہو, اللہ تو اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں نا. ہم یہ نہ سوچیں ہم اللہ سے مشورہ لے رہے ہیں, اللہ کوئی اپنے بندے کو یہ کہیں گے تو گنہگار ہے میں تجھے نہیں بتاؤں گا. اللہ ہے, اللہ ہے, سمجھ رہے. تو اللہ رب العزت ہم جو بندہ خود استخارہ کرتا ہے خود کے معاملے میں, تو اس کے دل پر جو بات اللہ سمجھائیں گے وہ سامنے والے کو نہیں سمجھائیں گے. جو دل پر اس کے بات کھلے گی, ہماری استاذہ کہتی ہیں, وہ سامنے والے کے دل پر نہیں کھل سکتی جو بات اس کے دل کو سمجھ میں آئے گی. تو استخارہ جو ہے وہ خود کرے, خود کا معاملہ خود کرے. اکثر یہی کہتے ہیں لوگ ہم گنہگار ہیں تو دوسروں سے کروا لیتے ہیں. تو ایسے لوگ اچھے سے سمجھ لیں, چاہے بندہ کیسا بھی ہو, اللہ سے پہلے اپنے گناہ کی توبہ کرے, اللہ مجھے معاف کر دیجئے, میرا ہر گناہ معاف کر دیجئے. اب استخارہ کر لے, اللہ تو معاف کرنے والے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ زیادہ راضی ہوتے ہیں کہ بندہ خود اپنا معاملہ اللہ کے دربار میں پیش کرے. تو ہمیں یہ بات ضروری سمجھنا چاہیے کہ استخارہ کرنے سے جواب جو ہے خواب میں ہی آئے گا ایسا نہیں ہے, خواب میں جواب آئے ایسا نہیں ہے, بلکہ حالات حاضرہ پر بھی نظر رکھیں کہ جب ہم اٹھیں سو کر تو ہمیں کیسا فیل ہو رہا ہے, ہمارے دل پر کیا بات آ رہی ہے, کیا بات شدت سے ہمارے دل میں گردش کر رہی ہے کہ یہی کرنا ہے, یہ اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے. یا پھر اللہ رب العزت ہمارے استخارے کی برکت سے خود بخود حالات اور سچویشن ایسی بناتے چلے جائیں گے کہ اگر ہمیں کرنا ہے تو ہمارے لیے خود بخود راستے کھلیں گے, نہیں کرنا ہے تو خود بخود راستے بند ہوں گے. سمجھ رہے, کوئی رکاوٹ نہیں پڑے گی. سمجھ رہے, جس کام کے لیے استخارہ کیا ہے اس کی موافقت میں حالات بن رہے ہیں یا کوئی کام میں رکاوٹ آ رہی ہے تو سمجھ جائے وہ استخارے کی برکت ہے. اگر اس کے موافق حالات بن رہے تو ہم سمجھ لیں اس بات میں خیر ہے, اور اگر رکاوٹ پڑ رہی تو سمجھ لیں کہ یہاں رشتہ کرنے میں خیر نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ مشورہ جو ہے وہ استخارے سے زیادہ اہم ہے. مشورہ جو ہے وہ استخارے سے زیادہ اہم ہے, اس لیے بڑوں سے مشورہ بھی کر لے. سمجھ, تو مشورہ بھی بہت ضروری چیز ہے. ہم کہیں کہ نہیں میں کسی سے مشورہ نہیں کروں گی, استخارہ کروں گی, اللہ بہت بڑے. بے شک اللہ بہت بڑے, لیکن مشورے کی بھی اللہ نے قیمت رکھی ہے. ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں, ہمارے گھر کے بزرگ ہیں, بڑے بوڑھے ہیں, دادا ہیں, ساس لگے, سسر لگے, جو ہمارے خاندان کے بڑے ہیں, ان سے بیٹھ کے ہم نے مشورہ کیا, جو ہمارے خیر خواہ ہیں کہ ایسی سی بات ہے, ایسا ایسا رشتہ ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, انہوں نے زیادہ زندگی دیکھی ہے. لوگ ہیں جتنے جو ہمارے گھر والے, ان سے مشورہ کریں گے, سب اپنے اپنے نظریات سے دیکھ کر پھر ہمیں جواب دیں گے نا, اس طرح سے. تو مشورہ بھی ضروری ہے. اب سب کا مشورہ مل رہا ہے, اب ہم نے استخارہ بھی کر لیا. سمجھ رہے, پھر ان سب باتوں کو سامنے رکھے, دل پر کس بات پر دل جم رہا ہے تو اس کے موافق ہم عمل کریں. اگر ایک بار عمل سے کسی بھی صورت پہ دل مطمئن نہ ہو رہا ہے ہمارا, ہم نے ایک بار استخارہ کیا, دل میں کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے, نہ ہاں سمجھ رہا ہے نہ سمجھ رہا ہے, ایک بے چینی کہ کیا کروں اللہ پاک مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو پھر ہم کیا کریں, 7 مرتبہ لگاتار یہی عمل کریں, 7 دن تک استخارہ کریں. سمجھ رہے, خواہ بندے نے 7 دن تک یا ایک ہی موقع پر 2 رکعت نماز پڑھ کر ایک ہی دن میں 14 رکعت نماز پڑھ لیں, 7 بار ایک ہی دن میں نماز پڑھ لیں. نہیں سمجھ رہا اللہ پاک, پھر تھوڑی دیر بعد وضو بنایا, پھر نماز پڑھا, پھر اب بولے آپا ایک ہی دن کا ٹائم ہے, اب ایک دن میں نہیں سمجھے استخارہ, تو اب ایک ہی دن میں تم 7 بار نماز پڑھ لو 2 رکعت کر کے, اللہ ضرور دل پر بات کھولیں گے. سمجھ رہے, تو اس طرح سے پھر ہم دعا بھی مانگے. بس سنت طریقہ یہی ہے, اور اسی طرح ہمیں استخارہ کرنا ہے. دوسرے جتنے بھی طریقے ہیں اس سے ہمیں بچنا. بعض لوگ چٹھی اڑاتے ہیں, تو یہ ساری طریقے سنت کے خلاف ہیں, یہ سارے طریقے سنت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کی موافق استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا دیکھو, استخارہ کس طرح کیا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے. تو جب انسان منگنی کا ارادہ کرے, مجھے اپنی بیٹی کی منگنی کرنی ہے, تو مطلب بات اچھی لگی, سب طے ہو گیا, مجھے سامنے والا سب پسند آ گیا, ہر چیز فٹ ہے, اب مجھے اپنے بیٹے کی منگنی کرنی ہے یا اپنی بیٹی کی منگنی کرنی ہے, تو پھر میں کیا کروں, 2 رکعت وضو بناؤں اور 4 رکعت نفل پڑھوں.
2 رکعت حاجت کی اور 2 رکعت استخارے کی. سمجھ رہے؟ پھر اللہ تعالیٰ سے بہترین ساتھی کے تعلق سے کہ اللہ میری بیٹی کو بہترین ساتھی عطا فرمائیے. بہتر یہی کہ ہم اپنی بیٹی کو کہیں استخارہ کریں. سمجھ رہے؟ ماں بھی کرے گی تو چلے گا، لیکن بیٹی سے کہیں استخارہ کرنے، بیٹے سے کہیں استخارہ کرنے کہ اللہ اس میری بیٹی کے حق میں یا میرے حق میں بہترین فیصلہ فرمائیے. تو جو بھی دل پر خیر کی بات آ رہی ہے، یہ اللہ جو بھی خیر کی بات ہوگی وہ میرے دل پر ڈال دیجئے، اور غیب سے میرے لیے آپ ایسے اسباب پیدا فرمائیے کہ میرے معاملات عافیت سے حل ہوتے چلے جائیں. سمجھ رہے؟ پھر یہ دعا پڑھیں. استخارے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر. جب ہم ان ھذا الامر یہ جملے پر پہنچیں گے تو یہاں پر ہمیں نیت دہرانی ہے کہ میں نے استخارہ کیوں یا اللہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے استخارہ کیوں کہ میری بیٹی کے اگر حق میں بہتر ہے تو یا اللہ میرے دل پر انشراح فرمائیے، اگر نہیں بہتر ہے تو میرے دل پر کھول دیجیے یا اللہ. یا اگر ہم نے اپنے لیے کیا یا اللہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے خیر و عافیت کا معاملہ فرمائیے، اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ میرے دل پر بات کو کھول دیجیے اور مجھے عافیت سے بچا لیجیے. اس طرح سے نیت کرنی ہے. پھر اس کے آگے کی دعا کو مکمل کرنا ہے. خیر لی فی دینی و معاشی و بارک لی فی وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ. پھر أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ آئے گا، 2 بار أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ آئے گا. یہاں پر پھر دوبارہ وہی نیت کو ہمیں دہرانا ہے جس نیت سے ہم نے استخارہ کیا. سمجھ رہے؟ شر لی فی دینی و معاشی وعاقبۃ امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بھی. اس طرح سے پھر جب ہم صبح اٹھیں تو اللہ تعالیٰ استخارے کی برکت پر ہمارے دل پر بات ڈالیں گے، جس پر دل میں بشاشت محسوس ہو، خوشی محسوس ہو، وہ اللہ کا جواب ہے. اور استخارہ کرنا، اللہ سے استخارہ کرنا یعنی اللہ سے مشورہ کرنا، یہ اولاد آدم کی خوش بختی ہے، اور اللہ سے استخارہ نہ کرنا یہ اولاد آدم کی بدبختی میں سے ہے. سمجھ رہے؟ تو استخارہ صرف شادی کے لیے ہی نہیں ہوتا. استخارہ ہم نے کوئی گھر خریدنا ہے کہ اللہ فلاں گھر میں اس جگہ پہ خریدوں یا نہیں خریدوں، فلاں پراپرٹی خریدوں نہیں خریدوں، یا اللہ میں باہر کنٹری جانا چاہ رہی ہوں تو میرا باہر جانا درست ہوگا نہیں ہوگا. تو اس سبب سے بھی بندہ استخارہ کر سکتا ہے. اور استخارے میں کیا کرے؟ 4 رکعت نماز پڑھے، 2 حاجت کی، 2 استخارے کی، اور پھر یا پھر صرف 2 استخارے کی بھی پڑھے گا تب بھی چلے گا، اور دعا پڑھے استخارے کی نماز کے بعد، دیکھ کر بھی دعا پڑھیں گے تب بھی چلے گا، اور پھر اللہ سے دعا مانگے اور جو بھی اپنی حاجت ہے اللہ کے سامنے پیش کرے. اچھا بسا اوقات دیکھیں استخارے میں بندہ جب سوتا ہے نا، اب سمجھو سوتا ہی مطلب انسان سکون سے استخارہ کرے ایسا، اس لیے لوگ مطلب سب کام سے فارغ ہو کر رات میں آرام سے کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ بندہ رات میں کرے، پہلی بات یہ. لیکن اگر سمجھو رات میں استخارہ کر کے سویا، اب اس نے خواب دیکھا، اب خواب میں وہ دیکھا ہے کہیں شادی ہو رہی ہے اور لوگ بڑے خوش ہیں، بہت ساری مٹھائیاں بٹ رہی ہے. اب وہ جب خواب سے اٹھا تو کہہ رہا ہے اوہ کتنا اچھا خواب میں نے دیکھی، مٹھائیاں بٹ رہی تھی، شادی ہو رہی تھی. سمجھ رہے؟ تو اس کے دل میں آ رہا ہے خواب تو اچھا لگ رہا ہے، یعنی کچھ اچھا ہی ہوگا. دل اس کا کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ اچھا ہی ہوگا، یعنی اچھا ہے. دیکھو خواب کی تعبیر نہیں ہوتی استخارے کی، دل کس طرف جا رہا ہے. اب وہ خواب میں دیکھ رہا ہے، خواب میں سویا ہے، دیکھ رہا ہے بہت پریشان ہے، رو رہا ہے یا کہیں بھاگ رہا ہے، کچھ بھی XYZ ایسا پریشانی، لوگ بھاگ رہے ہیں، کہیں کچھ فساد ہوا ہے یا کوئی لڑائی ہوئی ہے یا کچھ ایسا، کچھ بھی XYZ، یا کچھ اندھیرا دیکھ رہا ہے یا کچھ ایسا دیکھ رہا ہے. اور جب وہ سو کے اٹھا تو اللہ میں نے کیا دیکھا، کیسا عجیب خواب تھا، لگتا ہے اللہ کی طرف سے نا کا اشارہ ہے. پھر اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے. سمجھ رہے؟ اس خواب سے جب وہ اٹھا تو اس کا دل پریشان ہو رہا ہے. تو پھر مطلب نہیں ہے، خواب کی تعبیر نہیں ہے، لیکن وہ خواب دیکھنے پر وہ اٹھتا ہے تو اس کے دل کی کیا کیفیت بن رہی ہے. یا کوئی خواب ہی نہیں دیکھا، اب آپ گئے آپا میں تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھتی ہوں، کوئی بات نہیں ہے، آپ کنٹینیو 7 دن تک استخارہ کریں. آپ کے لیے اللہ دل پر خواب دیکھنا ضروری ہے، لیکن دل پر ایک اطمینان اللہ ڈالیں گے کرنا ہے یا نہیں کرنا.